يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. درس قرآن کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ سورہ فرقان کی آیت 61 تا 77 کا مطالعہ کریں گے. پہلے میں ان آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں اور پھر ترجمہ اور مختصر تشریح انشاءاللہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. یہ سورۃ الفرقان کی آیات 61 تا 77 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. قرآن مجید کا ایک تعارف یہ ہے کہ یہ آئین بندگی ہے. اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت
اور انسان کے لیے سب سے بڑی معرفت یہ ہے کہ انسان یہ جان لے کہ وہ مخلوق ہے اور وہ عبد ہے اور اس کا ایک خالق اور مالک اور معبود ہے۔ تو پورا قرآن مجید اصل میں اسی بات کی یاد دہانی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے مضامین تو متعدد ہیں، لیکن بنیادی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ کا تعارف، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کے اسماء و صفات، اس کے افعال، اس کا بیان، اور پھر اللہ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے، یہ دوسرا پہلو ہے۔ یعنی اللہ کون ہے، اللہ کی معرفت، اور پھر اللہ اپنے بندے سے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ تو جو آیات ابھی ہم پڑھیں گے، اس میں ابتدائی 2 آیات وہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ کی شان بیان کی گئی ہے، خاص طور پر آفاق میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کے حوالے سے اللہ کا تعارف ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں کون سی صفات دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی وہ کیا اوصاف ہیں، وہ کیا اخلاق ہیں، وہ کیا رویے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اپنے اندر پیدا کریں، یعنی عباد الرحمن کے اوصاف کیا ہیں۔ تو پہلے 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے، اللہ کا تعارف ہے۔ فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، بڑی فیض رساں ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے، یعنی ستارے بنائے، اور پھر یہ برج وہ بھی ہیں، وہ چوکیاں بھی ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے امر کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کہتا ہے کہ جو ستارے ہیں، ان ستاروں میں ایک پہلو تو اللہ کے جمال کا ہے کہ خوبصورتی ہے، حسن ہے، اور مزین کیا ہے ہم نے سمائے دنیا کو چراغوں سے، لیکن یہی جو چراغ ہیں، یہی جو ستارے ہیں، یہی ایک طرح سے برج بھی ہیں، یہ ایک طرح سے گویا چوکیاں بھی ہیں۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جنات کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان کی رسائی سمائے دنیا کے آس پاس تک ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کا امر لے کر اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اور خاص طور پہ جو قضاء و قدر کے معاملات ہوتے ہیں جو دنیا میں ہونے ہوتے ہیں، جب وہ لے کر اترتے ہیں تو یہ جو جنات ہیں وہاں سنگن لگانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور کوئی بات ان کو مل جاتی ہے آدھی پچدی، اور پھر وہ لا کر زمین میں جو ان کے یار دوست ہوتے ہیں کاہن، ان تک وہ بات پہنچاتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے ان کاہنوں کا کاروبار چلتا ہے۔ لیکن قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب وحی نازل ہونی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو مبعوث کرتے ہیں اور وحی کا نزول ہوتا ہے، اور پھر خاص طور پر قوموں کی تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں جن کو ایام اللہ کہا گیا ہے، تو ان دنوں میں بڑے سخت پہرے لگا دیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی شریر جن کوشش کرتا ہے سنگن لینے کی اور وہاں پر بیٹھ کر استماع کی، مقاعد للسمع کہا گیا کہ بیٹھتے ہیں مچان لگا کر کہ کوئی بات کان میں پڑ جائے، تو کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یہی جو ستارے ہیں ان کو ایک شہاب ثاقب کی طرح ان پر داغ دیتے ہیں۔ تو یہ برج کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمان میں یہ برج رکھے، وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا، اور اس میں ایک چراغ رکھا۔ یہ چراغ کیا ہے؟ یہ سورج ہے۔ وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور چاند اجالا کرنے والا، یعنی سورج کو چراغ اس لیے کہا گیا ہے کہ سورج کے اندر کمبسچن کا عمل ہے، روشنی اس کے اندر ہے۔ چاند کی جو روشنی ہے وہ تو مستعار ہے، وہ تو سورج کی لی ہوئی ہے، اس وجہ سے کہا کہ ایک روشن چاند۔ تو اس کائنات میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو کتنی بابرکت ہے، کتنی فیض رساں ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان میں ستارے رکھے اور سورج رکھا اور چمکتا ہوا چاند رکھا۔ برکت کہتے ہیں کسی چیز کے اندر جو بھی صلاحیت ہوتی ہے، جو بھی استعداد ہوتی ہے، جو بھی پوٹینشل ہوتا ہے، اس کو آخری درجے میں ایکچولائز کر لینا،
اس کو برکت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے اس کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں ان کے اندر بھی برکت رکھی ہے، اور وہ اللہ خود بذات خود برکت والا ہے، فیض رساں ہے اور فیض پہنچانے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی اللہ ہے جس نے بنائے رات اور دن بدلتے سدلتے۔ شیخ الہند کا ترجمہ کیا ہے؟ بدلتے سدلتے، یعنی ایک دوسرے کی جگہ پر آتے ہیں۔ یعنی خلیفہ کا لفظ بھی اسی سے نا، خلفتاً، جو کسی کا جانشین بنتا ہے۔ تو رات جو ہے وہ دن کی جانشین ہے، اور پھر دن جو ہے وہ رات کا جانشین ہے۔ تو دن آتا ہے، اس کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد پھر دن آتا ہے۔ تو دن اور رات ایک دوسرے کے جانشین ہیں، ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ تو کہا کہ عدلتے سدلتے، دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، ایک سائیکل چل رہا ہے دن اور رات کا۔ تو کہا کہ یہ اس نے مقرر کیا ہے دن اور رات کا سائیکل، اور اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ رات میں انسان کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے، نیند ملتی ہے، راحت ملتی ہے، غم و کلفت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اور دن روشن بنایا اللہ نے معاش کی جد و جہد کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے۔ تو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ کا فیض ہے جو جاری ہے۔ اور یہ سب کس لیے ہے؟ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، ہر اس شخص کے واسطے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، جو چاہے کہ دھیان رکھے، او اراد شکورا، یا چاہے شکر کرنا، شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا۔ یہ بات بارہا عرض کی جاتی ہے کہ اس کائنات سے ایک بندہ مومن کا جو تعلق ہے وہ انہی دو تناظر میں ہوتا ہے، انہی دو روزنوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے، ظاہر ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے، یعنی ما سوی اللہ جو بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور ما سوی اللہ جو بھی ہے وہ عبد ہے۔ یعنی اللہ اور ما سوی اللہ میں ایک ہی تعلق ہے کہ اللہ معبود ہے اور باقی سب عبد ہے۔ سورج، چاند، ستارے، دن رات، پہاڑ، پرندے، جانور، ان کے ہاں جو بندگی ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے عبادت بالاجبار یا عبادت بالتسخیر، کہ وہاں پر ایک جبر ہے، ایک خاص طرح کا، ایک مسخر کر دیا اللہ نے ان کو، اور گویا ان کو آفر بھی کی گئی تھی۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ ہم نے اس امانت کو، اس ٹرسٹ کو، اور وہ اس کے بہت سے مفہوم لیے گئے ہیں، لیکن جو سب سے بہتر مفہوم ہے وہ فری ول ہے، وہ اختیار ہے۔ ہم نے وہ اختیار، وہ فری ول، کچھ لوگ عقل کہتے ہیں، عقل کا مطلب بھی یہی ہے نا کہ جو فیصلہ کر سکتی ہے۔ تو ہم نے اس کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، لیکن وہ سب ڈر گئے اور انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو بہرحال سورج، چاند، ستارے اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اور کائنات میں جو کچھ بھی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو اللہ کا مذکر بننا چاہیے۔ یعنی جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے وہ دو طریقے سے آپ انسان کے لیے ہو سکتا ہے، یا تو وہ ایک دیوار بن جائے، ایک آڑ بن جائے، ایک پردہ بن جائے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے ایک کھڑکی بن جائے۔ تو جو اللہ سے محجوب لوگ ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، جو اللہ کے منکر ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ کائنات اللہ کے رستے میں ایک پردہ بن جاتا ہے۔ اور وہ جس کو اقبال نے کہا نا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، پھر وہ آفاق ہی میں گم ہو جاتا ہے۔ اور یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی محیب ہے کہ واقعتاً اگر انسان اسی کو اپنا موضوع بنا لے اور اس سے اوپر کسی خالق تک نہ پہنچے، تو یہ کائنات جو ہے وہ اتنی بڑی ہے، اتنی عظیم ہے کہ ایک انسان کی پوری زندگی، بلکہ پوری انسانیت کی پوری زندگیاں بھی کھپ جائیں تو اس کائنات کو ایکسپلور نہیں کر سکتی۔ لیکن بس پھر کیا ہے کہ پھر یہ کائنات ایک پردہ بن جائے گی۔ جو اکبر آبادی نے کہا تھا نا کہ یہ جو مغرب ہے اس کی دانش سے خدا کی ذات کوسوں دور ہے، اور اس کا سبب کیا ہے کہ خود بھی اور دور بھی تک ان کی بس اوقات ہے، ان کی اوقات بس یہی ہے کہ بھئی ایک طرف جو ہے وہ آپ سمجھ لیں
کہ جو سیلیسٹیل باڈیز ہیں بڑی بڑی ان کو دیکھنا ہے، اس کے لیے ٹیلیسکوپ ہے، اور پھر بہت چھوٹی چیزیں ایٹم ہے اور پھر اس کے بھی اجزاء ہیں، سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے بہت طاقتور خوردبینیں انہوں نے ایجاد کر لی ہیں، لیکن ہوا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ آفاق میں گم ہو کر رہ گئے۔ تو بہت تحقیقات ہو رہی ہیں، ہبل ٹیلی کاسٹ ہے، ابھی کچھ عرصے پہلے کچھ نئی تصاویر جو ہیں وہ جو ہے جاری کی گئی تھیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ سب کیا ہے، یہ اللہ کے لیے ایک پردہ بن گیا، جبکہ جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کے لیے یہ سب کچھ اللہ کی طرف ایک روزن بنتا ہے، اللہ کی طرف ایک کھڑکی بن جاتا ہے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کے خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اکبر نے کہا تھا نا کہ عالم فطرت پر میری بھی نظر ہے اے حکیم، کہ اے حکیم، اے فلسفی، اے سائنسدان، یہ جو عالم فطرت ہے اس پر میری بھی نگاہ ہے، فرق یہ ہے تجھ کو عقل آئی مجھے وجد آ گیا۔ کہا کہ بس فرق یہ ہے کہ تمہیں عقل آ گئی، تم نے اس کو انسٹرومنٹل ریزن کے ذریعے ناپا تولا اور ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی، یا مجھے حال آ گیا، جبکہ مجھے حال آ گیا، یعنی میرے اندر اللہ کی معرفت پیدا ہوئی، اللہ کی محبت پیدا ہوئی۔ تو کہا کہ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ جو شخص چاہے اس آسمان زمین کو اور دن کے آنے جانے کو جو چاہے اللہ کی یاد دہانی کا ذریعہ بنا لے، اور دوسرا ہمارا تعلق اس کائنات سے کیا ہونا چاہیے کہ یہ کائنات اللہ کی نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ پہلا پرسپیکٹو کیا ہے کہ یہ کائنات اللہ کی نشانیوں کا مجموعہ ہے، اس میں ہمارے لیے مفاد کیا ہے، یاد دہانی، نصیحت، اللہ کی معرفت۔ اور دوسرا پہلو کیا ہے اس کائنات کا، اس دنیا کا، کہ یہ اللہ کی نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ تو اس سے تمہیں کیا کرنا ہے، اس سے تمہیں شکر کشید کرنا ہے، یعنی آیات سے معرفت حاصل کرنی ہے اور نعمتوں سے شکر کشید کرنا ہے۔ تو کہا کہ جو چاہے نصیحت حاصل کرے اور جو چاہے شکر بجا لائے۔ یہی بات سورہ واقعہ میں بیان کی، جنگل کا تذکرہ ہو گیا ہے، تذکرۃ و متاعا للمقوین، کہا کہ جو جنگل کے باسی ہیں اور مسافر ہیں ان کے لیے نعمتیں کیا ہیں، تذکرہ، ایک پہلو سے کیا ہے کہ وہ یاد دہانی ہے، اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، اور دوسرے پہلو سے کیا ہے، متاع، ٹھیک ہے، تذکرہ جس کو یہاں ان یذکرہ کہا ہے، اور دوسرا متاع جس کو کیا کہا ہے، متاع کے ریفرنس سے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، شکر گزاری۔ تو کہا کہ یہ دن رات اللہ تعالیٰ الٹتے پھیرتے رہتے ہیں، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ یاد دہانی حاصل کرے اور جو چاہے کہ شکر گزار بنے۔ اب اس کے بعد رحمان کے بندوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ وعباد الرحمن، جس رحمان کا بھی تعارف کرایا ہے، اس کے جو بندے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں دبے پاؤں، آہستگی سے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ناسمجھ لوگ، اجڑ اور گوار لوگ ان سے بات کرنے لگیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو۔ شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے تو کہیں صاحب سلامت۔ اب یہاں پر رحمان کے بندوں کا تذکرہ ہے۔ دیکھیے ایک آسمانوں میں تو میں نے جس طرح عرض کیا کہ تمام مخلوقات اللہ کی بندے ہیں، پھر تمام انسان بھی بائی ڈیفالٹ اللہ کے بندے ہیں، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا کہ وہ اللہ کی گرفت میں ہیں، اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے اور اللہ ہی ان کا خالق اور مالک ہے اور رب ہے اور پروردگار ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو مان لیتے ہیں، اپنے اختیار کو سرنڈر کرتے ہیں اور اللہ کی بندگی پر آمادہ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے بندوں میں سے بھی بہت سے تو ایسے ہیں نا کہ جو اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی تصور قائم کر لیں کہ جی میں اللہ کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے، مجھ سے حلال حرام کا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن بہرحال میں اللہ کو بہت مانتا ہوں، جی میں اللہ کی بڑی بندگی کرتا ہوں، اور میرا اللہ سے بڑا ایک خصوصی تعلق ہے اور بہت شخصی اور ذاتی تعلق ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ اپنے تئیں اپنے آپ کو رحمان کا بندہ گردانتے رہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ رحمان کس کو اپنا بندہ کہتا ہے، رحمان کس کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے بندے تو وہ ہیں۔ تو اب آگے جو اوصاف بیان ہوں گے وہ ہم سب کو بہت توجہ سے سننے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کریں جو رحمان کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں میں ہونے چاہیے۔ تو پہلا وصف کیا ہے؟
پہلا وصف ہے تواضع۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری اصل کیا ہے، ہماری اصل بندگی ہے، اور جب یہ جو ہماری اصل ہے کہ ہم بندے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، جب یہی والا پہلو اللہ کے بندوں کے حوالے سے ظاہر ہوتا ہے تو اس کو تواضع کہتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ کا تو بندہ ہو، اللہ کا پجاری ہو، اور اللہ کے بندوں پر اکڑتا رہے، ان پر تکبر کرے، ان کے ساتھ استکبار کرے، ان کے ساتھ گھمنڈ کا اور غرور کا رویہ اختیار کرے۔ تو پہلا وصف کیا ہے کہ رحمان کے بندے متواضع ہوتے ہیں۔ اور تواضع ویسے تو ہر جو بڑا خلق ہے اصلاً وہ ایک حال ہوتا ہے، اصلاً وہ ایک سٹیٹ آف بینگ ہوتا ہے، وہ کوئی عمل نہیں ہوتا۔ تو شکر بھی قلب میں ہوتا ہے، ذکر بھی اصلاً قلب سے پھوٹتا ہے، تواضع بھی انسان کا ایک حال ہے، یعنی وہ اس کی باطنی ایک کیفیت ہے۔ لیکن جتنے بھی احوال ہوتے ہیں وہ ظہور کرتے ہیں انسان کے فزیکل بینگ سے، انسان کے جو مادی وجود ہے اس سے۔ تو اس حوالے سے تواضع کا اظہار کہاں پر ہوتا ہے؟ وہ انسان کی رفتار اور گفتار میں ہوتا ہے۔ یہ ہم لفظ سنتے ہیں نا، ایکسپریشن رفتار اور گفتار، یعنی ایک معاملہ یہ ہے کہ انسان کے لیے زمین پر چلنا یہ ایک اس کے لیے نیچرل ایکٹیویٹی ہے، اور انسان کی جو ابتدائی تعریف کی گئی نا کہ انسان کون ہے کہ جو دو قدموں پہ چلنے والا بغیر پروں کا جانور، یہ ایک ابتدائی تعریف کچھ لوگوں نے کی کہ بغیر پر کا ایک ایسا جانور جو دو قدموں پر چلتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چلنا پھرنا یہ انسان کی ایک بہت بنیادی سی ایکٹیویٹی ہے۔ تو ہم سب کو زمین پر چلنا ہوتا ہے، زمین پر گھومنا پھرنا ہے۔ تو کہا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں دبے پاؤں، یعنی انسان کے اندر اگر گھمنڈ ہو، اگر انسان کے اندر تکبر ہو تو وہ اس کی جو ہے وہ رفتار سے جھلکتا ہے۔ یعنی متکبر آدمی جو ہے پاؤں مار مار کے چلے گا، پاؤں دبا دبا کے چلے گا، اور جو متواضع آدمی ہے وہ آہستگی سے چلے گا، تواضع سے چلے گا۔ قرآن مجید نے ایک اور جگہ کہا نا کہ وہ لوگ کہ جو بہت تکبر کرتے ہیں، تو کہا کہ تم کتنا ہی تکبر کر لو، کتنی ہی زور زور سے پاؤں جو ہے زمین پہ مار لو، اور کتنی ہی گردن اکڑا لو، انک لن تخرق الارض، بہت زور زور سے زمین پہ پاؤں مار رہے ہو، تم ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور بڑی تم نے گردن اکڑا لی ہے۔ ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ گردن میں سریا آ گیا ہے ان کے، بہت اکڑی ہوئی گردن ہے۔ تو کہا ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ ہی تم بلندی میں ہمارے پہاڑوں کا مقابلہ کر سکتے ہو، ان تک پہنچ سکتے ہو۔ تو پھر بہتر یہ ہے نا کہ انسان ہی بنو، انسان بن کے رہو، ایک عاجز انسان، ایک ایسا انسان کہ جس کو اپنی اوقات کا پتہ ہے۔ تو کہا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ اور ہونن کا مطلب کوئی مریل چال نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان ایسے چلے گا جیسے کوئی بیمار اور لاغر آدمی چلتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چلنے کا معمول ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ پورا پاؤں اٹھا کر چلتے تھے، یعنی پاؤں گھسیٹ کر چلنا، یہ بھی ایک طرح کی تکبر کی علامت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذرا تیزی سے چلتے تھے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے اونچائی سے اتر رہے ہیں۔ تو جو کہا ہے نا کہ دبے پاؤں چلنا، دبے پاؤں چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیماروں والی چال، پروقار چال، جس کے اندر نہ تو ضعف کا اور کمزوری کا اور عجز کا اور ذلت کا جو ہے وہ احساس ہو، اور نہ ہی تکبر کا اور بلندی کا احساس ہو۔ تو پہلا وصف یہ ہے کہ عباد الرحمن متواضع ہوتے ہیں، اور ان کی اس تواضع کا اظہار ان کی رفتار سے ہوتا ہے۔ اور دوسرا اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ گفتار سے ہوتا ہے، گفتگو سے ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ کہا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل لوگ مخاطبت کرنے لگتے ہیں، گفتگو کرنے لگتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم پر سلامتی ہو۔ یعنی اس کا ایک مطلب تو خاص کانٹیکسچول بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر توحید کی دعوت دی، آپ پر کچھ لوگ ایمان لے آئے، اور ظاہری بات ہے کہ جو شخص بھی ایمان لاتا تھا وہ اس کے بعد پھر دین کا داعی بن جاتا تھا، ایمان کی طرف پکارنے والا بن جاتا تھا۔ اور جو ماحول تھا وہ ماحول تو ظاہری بات ہے کہ متصادم تھا، مخالف ماحول تھا، شرک کا ماحول تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے، پھپتیاں چست کرتے تھے، اور مشرکین اور خاص طور پر جو چودھری لوگ تھے ان کے مترفین
یا جن کو ملا کہا گیا ہے، جن کو ائمۃ الکفر کہا گیا ہے، وہ کوشش کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے اصحاب کو بھڑکائیں، اشتعال دلائیں، تاکہ یہ بھی ترکی بترکی جواب دینے لگیں، اور جس سے وہ ان کی ایک جو اخلاقی برتری ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ بھی ہماری سطح پر آ جائیں۔ تو خاص اس تناظر میں بھی فرمایا، اس سیاق و سباق میں بھی فرمایا کہ جب یہ جاہل لوگ، اور جہل آپ کو معلوم ہے عربی زبان میں کہ جہل جو ہے وہ دو اوصاف کا ضد ہے، دو اوصاف کا اینٹونیم ہے، ایک علم کا اور ایک حلم کا، یعنی جو آدمی صاحب علم نہیں ہے وہ بھی جاہل ہے، اور جو آدمی صاحب حلم نہیں ہے، متحمل مزاج نہیں ہے، وہ آدمی بھی جاہل ہے۔ اور یہاں خاص طور پہ دوسرا مطلب زیادہ قرین قیاس ہے کہ جو اجڑ قسم کے لوگ ہیں، جذباتی قسم کے لوگ ہیں، بھڑکنے والے لوگ ہیں، اور چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی بھڑکائیں، تو جب تم ان کو دعوت دے رہے ہو، تمہارا ان سے مکالمہ ہو رہا ہو، اور تمہیں یہ لگے کہ اس وقت یہ جو ہے ریسیپٹیو موڈ میں نہیں ہیں اور یہ اشتعال دلانا چاہتے ہیں اور یہ بھڑکانا چاہتے ہیں، تو کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، ایسے بے علم اور اجڑ اور گوار اور شارٹ ٹیمپرڈ لوگ اگر تم سے مخاطبت کریں تو تم کیا کرو، قالوا سلاما، صاحب سلامت کہہ کے وہاں سے آگے نکل جاؤ، تاکہ دوبارہ بھی گفتگو کا موقع رہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بس گویا ایک ہی گفتگو میں تخت یا تختہ تک بات پہنچانی ہے، اگر وہ سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، اشتعال پیدا کر رہے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، خاموشی سے وہاں سے رخصت ہو، دوبارہ کوئی موقع نکالو کہ جب وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہوں، آمادہ ہوں، تو پھر دعوت دو۔ تو دو باتیں بتائیں کہ رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں آہستگی سے، دبے پاؤں، اور جب جاہل لوگ، اجڑ لوگ، گوار لوگ ان سے مخاطبت کرتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم پہ سلامتی ہو۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو راتیں کاٹتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام کی حالت میں۔ دیکھیے پہلی جو آیت ہم نے پڑھی عباد الرحمن کے اوصاف میں، اس میں بیان ہے ان کی پبلک لائف کا، یا آپ کہہ لیں کہ جو ان کی، آپ کہیں کہ جلوت کی زندگی ہے، سب کے سامنے کی زندگی ہے، ان میں ان کا رویہ وہ ہوتا ہے، اور ایک ان کی خلوت کی زندگی ہے، ایک ان کی نج کی زندگی ہے، اور ایک گویا رات کی زندگی ہے، ایک دن ہے اور ایک رات ہے۔ یعنی آپ دیکھیے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ابتدائی وحی نازل ہوئی سورہ الگ کی آیات، اس کے بعد جو اگلی وحی نازل ہوئی وہ سورہ مدثر کی آیات تھی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، حکم دیا گیا کہ اب آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ خبردار کریں، اور پھر ساتھ ہی سورہ مزمل آئی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ سورہ مدثر میں دن کا پروگرام دیا ہے کہ اب آپ جائیے، لوگوں کو دعوت دیجئے، انذار کیجئے، رب کی کبریائی کا اعلان کیجئے، اور پھر اس کے لیے جو تیاری درکار ہے، اس کے لیے جو شخصیت میں طاقت اور زور درکار ہے، وہ رات سے پیدا ہوگا، اور وہ سورہ مزمل ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو ابھی آپ دیکھیے پہلی آیات میں تذکرہ ہو رہا ہے دن کا، کہ آہستگی سے چلتے ہیں، جب دعوت دیتے ہیں اور اس میں جو ہے مخاطبت کرتے ہیں جاہل لوگ تو آگے گزر جاتے ہیں، اور اب اس کے بعد ان کی راتوں کا بیان ہے کہ راتیں کیسے گزرتی ہیں، کہ یہ اپنے رب کے سامنے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو ان کے بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور یہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف سے بھی اور امید سے بھی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات میں اس قرآن کے ساتھ آپ تہجد کیجئے، یہ آپ کے لیے ایک اضافی ذمہ داری ہے۔ تو کہا کہ دن میں یہ دعوت کا کام کرتے ہیں، بندوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، اور رات میں اپنے رب کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں۔ دیکھیے انسان کے اندر یہ جذبہ تو ہے نا کہ انسان اللہ سے لو لگائے، اللہ سے متعلق ہو، لیکن یہ جذبہ جب وحی کی روشنی سے محروم ہو جاتا ہے اور خود سے فیصلے کرتا ہے تو پھر رہبانیت ایجاد کرتا ہے، ترک دنیا، اور اس کی راہیں اختیار کرتا ہے جس سے ہمیں منع کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرہبانیت لم تکتب علینا، رہبانیت ہم پر فرض نہیں کی گئی، لیکن
وہ جذبہ تو ہے نا. تو ایک تو رمضان، اور رمضان میں اعتکاف دیا گیا اس کی تسکین کے لیے، اور گویا ایک ہر دن میں، یعنی ایک جو آپ سمجھ لیں 24 گھنٹے ہیں، وہ جو کہا نا کہ دن اور رات اللہ نے پیدا کیے ایک کے بعد آتے ہیں، تو ہر رات میں گویا ایک طرح سے اللہ کے ساتھ خلوت، اللہ کے ساتھ عزلت، اللہ کے ساتھ لو لگانے کا ایک موقع ہوتا ہے. تو کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے کے لیے راتیں گزارتے ہیں اس حال میں کہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اور عباد الرحمن تو وہ ہیں کہ جو یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب اصرف عنا عذاب جہنم، تو ہم سے دور کر دے، ہم سے ہٹا دے جہنم کے عذاب کو. ان عذابہا کان غراما، بے شک اس جہنم کا عذاب جو ہے وہ تو چمٹنے والا ہے. انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور وہ جو جہنم ہے وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، تھوڑی دیر ٹھہرنے کی بھی، اور بری جگہ ہے مستقل جو ہے وہ قیام کی بھی. اب ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ دن میں دعوت دے رہے ہیں، رات میں عبادت کر رہے ہیں، پھر وہی بات کہ اس سے ان کے اندر کوئی غرہ پیدا نہیں ہو رہا، کوئی عجب پیدا نہیں ہو رہا. کہ اب دیکھیے نا کہ صحابہ کرام ہے جن ماحول میں، سورہ فرقان مکی صورت ہے نا، کہ ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے شرک کا، اس میں چند نفوس ہیں، چند قدوسی، جیسے قدوسیوں کا لشکر کہا گیا نا بائبل میں صحابہ کی جماعت کو. تو ایک مختصر سی جماعت ہے جو مشرکین کے درمیان رہ رہی ہے، اور کتنا اللہ نے ان پہ کرم کیا کہ اللہ نے ان کو نوازا اور توحید سے مشرف کیا. تو اب ان کے اندر تو ناز پیدا ہو سکتا ہے نا، کہ ایک احساس پیدا ہو جائے ناز کا اور ایک بڑائی کا. کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. دن میں دعوت دے رہے ہیں، رات کو سجدے کر رہے ہیں، کبھی قیام میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں، لیکن یہ خیال نہیں ہے کہ ہم تو جنتی ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں. ان کی سب سے بڑی دعا کیا ہے، ان کا سب سے بڑی طلب ان کی کیا ہے کہ اے ہمارے رب تو جہنم کو ہم سے دور کر دے. یعنی یہ بالکل کوئی خیال نہیں ہے کہ بھئی ہم تو جنت الفردوس میں ہوں گے، ہم تو سب سے اونچے مرتبے میں ہوں گے. نہیں، سب سے بڑی بات جو مانگنے والی ہے وہ یہی ہے. خود قرآن مجید نے کہا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جس کو جہنم سے کھینچ کے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ وہ شخص ہے جو کامیاب ہو گیا. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے ساتھ سیدنا معاذ تھے. آپ مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی بدو جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز کے آخر میں جیسے دعا کر رہا تھا، اور کہا کہ بھئی اے اللہ تو مجھ سے جو ہے وہ جہنم کو دور کر دے اور میری مغفرت کر دے، مجھے معاف کر دے. اور مجھے ایک ظاہری بات ہے کہ میرا کیا لینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا ہے اور معاذ ابن جبل کی چاہت کیا ہے. ظاہری بات ہے ان کی چاہتیں تو بہت بڑی ہوں گی نا، یعنی وہ تو ظاہری بات ہے رسول اللہ تو وہ ہیں کہ جن کے طفیل جو ہے وہ سب کو جنت ملنی ہے، جن کے واسطے سے، جن کے وسیلے سے، جن پر ایمان کے ذریعے ہی اب لوگ جنت میں جائیں گے. تو کہا کہ بھئی ان کا تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا نا. اور معاذ بھی بہت بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عالمہم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. میری امت میں حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ معاذ بن جبل. تو کہا کہ بھئی اے اللہ میرا کیا تعلق اس سے کہ پیغمبر کیا چاہتے ہیں، اور وہ الفاظ اس کے لیے آتے ہیں دندنتا، یعنی چاہت کیا ہے، کہ رسول اللہ کی چاہت کیا ہے اور معاذ کی چاہت کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ نے اس بدو سے کہا حولہا ندندنو، ہم بھی اسی کے گرد، ہماری چاہتیں بھی اسی کے گرد گھومتی ہیں. ہماری بھی سب سے بڑی طلب یہی ہے کہ اے اللہ تو مجھ سے جہنم کی آگ کو دور کر دے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور دعا کیا کرتے ہیں کہ اے رب تو ہم سے جہنم کو دور کر دے. بے شک اس کا عذاب تو چمٹنے والا ہے، وہ ٹلنے والا نہیں ہے. اور جہنم بہت بری جگہ ہے، چند لمحے گزارنے کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے، اور مستقل اقامت کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے. یہ جو ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر ایک استکبار پیدا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، ایمان تو کچھ نہ کچھ ہے، اللہ کے منکر تو نہیں ہے، کیا ہوا نماز نہیں پڑھتے، کیا ہوا حلال و حرام کا خیال نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، چلیں ٹھیک ہے کچھ دن جو ہے عذاب سہ لیں گے، تھوڑے دن جو ہے وہ سزا بھگت لیں گے،
اور اس کے بعد بہرحال جنت تو ملنی ہے، ہر مومن کو جنت میں داخل تو کیا جائے گا نہیں، یعنی جنت جہنم میں ایک لمحہ گزارنا بھی بہت سہان روح ہے اور بہت ہی زیادہ تکلیف دہ عمل ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جہنم جو ہے وہ تھوڑی دیر کی ٹھہرنے کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے اور مستقل اقامت کے لیے بہت ہی برا مقام ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اور عباد الرحمن کون ہیں کہ جب خرچ کرنے لگیں لم یسرفوا، نہ بے جا اڑائیں، نہ اسراف کریں، ولم یقتروا، اور نہ ہی تنگی کریں، نہ ہی بخل کریں، وکان بین ذلک قواما، اور ہے اس کے بیچ ایک سیدھی گزران، درمیان کی راہ اختیار کرتے۔ اب دیکھیے کہ مال انسان کی زندگی میں بہت اہم عنصر ہے، اور اصل میں تو انسان کیا ہے؟ اصل میں جان اور مال ہی کا نام ہے نا۔ انسان کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ کیا ہیں؟ جان اور مال۔ اس لیے قرآن مجید جہاں پر بھی مطالبہ کرتا ہے وہ انفاق اور جہاد بالمال اور جہاد بالنفس، نفس کے ساتھ جہاد اور مال کے ساتھ جہاد۔ تو بہرحال مال کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ قیام للناس، وہ دنیا میں لوگوں کے گزران کا ذریعہ ہے۔ تو اب کہا کہ جو مالی معاملات میں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ درمیان کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ امت وسط ہے، اس کا سب سے بڑا وصف کیا ہے؟ اعتدال، توازن، بیلنس۔ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں، بیجا اڑاتے ہیں، اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، تنگی کرتے ہیں، بلکہ درمیان کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ پیغمبر کی مشہور حدیث ہے کہ ما عال من اقتصد، وہ آدمی کبھی تنگ دست نہ ہوا جس نے اقتصاد کی راہ اختیار کی۔ آپ دیکھیں نا اقتصاد، اکنامکس کو عربی میں اقتصاد ہی کہتے ہیں نا، علم الاقتصاد۔ تو وہ آدمی جو قصد کرتا ہے، درمیان کی راہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا القصد القصد تبلغوا، درمیانی راہ اختیار کرو، درمیانی راہ اختیار کرو، تم پہنچ جاؤ گے منزل تک۔ تو خرچ کے بارے میں بھی یہی کہا، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا نا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ دو، یعنی ہاتھ کو باندھ دو کہ جیب کی طرف جا ہی نہ سکے، مال کی طرف جا ہی نہ سکے کہ انفاق کرو، اور کہا کہ نہ ہی اس کو پورا کھول دو کہ سارا مال ہی لٹا دو، بلکہ درمیان کی راہ اختیار کرو۔ تو یہاں بھی یہ بات فرمائی کہ عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو خرچ میں اقتصاد کا، اعتدال کا رویہ اختیار کرتے ہیں، نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ اور آگے اب جو اگلی آیت ہے اس میں جو 3 بہت بڑے بڑے گناہ ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور عباد الرحمن تو وہ ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی الہ کو نہیں پکارتے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرتے، کسی سے دعا نہیں کرتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے طریق پر۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ ہی یہ بدکاری کرتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے وہ جا پڑا گناہ سے، یا وہ گناہ سے دوچار ہو گیا۔ اب یہاں پر جو 3 بڑے گناہ ہیں، پہلا گناہ تو شرک ہے۔ یہ تو وہ گناہ ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے، اور یہ اللہ سے غداری ہے، اللہ سے بے وفائی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو تو ہرگز معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ہاں اس کے سوا، اس سے کمتر میں جس کو چاہیں گے اپنی حکمت سے، اپنے عدل کی بنیاد پر جو ہے وہ معاف کر دیں گے۔ تو شرک جو ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی الہ کو، کسی حاکم کو، کسی بت کو پکارتے نہیں ہیں، اس کی پوجا نہیں کرتے۔ اور یہاں دعا کا لفظ آیا ہے، دعا اور عبادت بھی اصل میں ایک ہی ہیں۔ قرآن مجید کی مشہور آیت ہے جو اکثر جمعوں میں پڑھی بھی جاتی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا پر لبیک کہوں گا، قبول کروں گا۔ اور پھر کہا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، بے شک وہ لوگ
کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، کہ وہ عنقریب داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر۔ تو پہلے کیا کہا کہ مجھے پکارو، اور پھر کہا کہ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ مجھے پکارنے سے استکبار کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ کو پکارنا ہی اس کی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا جوہر ہے۔ ما ورائے اسباب، جس ہستی کو بھی آپ پکارتے ہیں اصل میں وہی آپ کا خدا ہے، وہی آپ کا خداوند ہے، اسی کی آپ پوجا کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عباد الرحمن شرک سے بچتے ہیں، شرک سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، اور کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی وہ قتل نہیں کرتے۔ قتل بہت بڑا گناہ ہے، اور کہا کہ ہر جان کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ ہم جو جانوروں کو بھی ذبح کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے نام پر کرتے ہیں نا، یعنی اس کے پیچھے بھی اللہ کی اتھارٹی ہے، اللہ کا اذن شامل ہے، ورنہ ہم کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، کسی جانور کی جان بھی ہم نہیں لے سکتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے سینکشننگ نہ ہو، اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو، اجازت نہ ہو۔ تو کہا کہ کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ اب قتل حق کسے کہتے ہیں؟ قتل حق کی صورتیں جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں، مثال کے طور پہ جان کے بدلے جان، قصاص میں کسی کی جان لی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مرد یا عورت بدکار ہے، اس نے بدکاری کی ہے تو اس کی جان لی جائے گی، ظاہری بات ہے کہ رجم کے ذریعے اس کی جان لی جائے گی۔ یا اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے مرتد ہو گیا ہے یا اس نے بغاوت کر دی ہے تو اس کی جان بھی لی جائے گی، جو فساد فی الارض کا مرتکب ہے۔ تو یہ تو قتل حق ہے نا، اور ظاہری بات ہے کہ یہ قتل حق بھی کسی میڈیم کے تھرو ہوگا، یعنی عام طور پر یہ نظم اجتماعی کے ذریعے ہوگا۔ اور پھر جو ایک اور جو قتل حق ہے وہ ظاہری بات ہے جہاد القتال میں ہے، کہ قتال میں جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، جو ظالم ہیں، ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ لوگ کسی جان کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور یہ بدکاری نہیں کرتے۔ تیسرا بہت بڑا گناہ جو جہاں بیان ہوا ہے وہ بدکاری ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں مقاصد الشریعہ کی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ شریعت کے کچھ مقاصد ہیں، تو جو علماء نے بیان کیے ہیں وہ عام طور پہ 5 بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے اوپر ہے وہ حفظ دین ہے یا حفظ ایمان ہے، اس کے بعد حفظ جان ہے، اور اس کے بعد پھر حفظ جو ہے وہ عرض ہے، پھر حفظ نسل ہے، پھر حفظ مال ہے۔ تو دیکھیے شرک سے بچنا کیا ہے، وہ گویا حفظ ایمان کا تقاضا ہے۔ قتل نفس اس کو کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس سے کیا ہے، حفظ جان، حفظ نفس ہوتا ہے۔ اور پھر بدکاری، بدکاری میں دونوں پہلو ہیں۔ بدکاری میں ایک تو یہ ہے کہ آبرو پہ حملہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے نسل میں بھی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو کہا کہ یہ لوگ نہ تو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، نہ کسی جو ہے وہ جان کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور نہ ہی بدکاری کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر ان 3 گناہوں کا تذکرہ کیا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ بہت بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کوئی شریک بنا لو جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پیدا اس نے کیا ہے، رزق وہ دیتا ہے، لیکن تم اس کے ساتھ اور لوگوں کو شریک کر لو۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ ان تقتل ولدک خشیۃ ان یأکل معک، ان یطعم معک، کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو اس اندیشے سے کہ وہ تمہارے ساتھ مل کر کھائے گی، یعنی قتل نفس۔ اور سب سے بڑا قتل نفس کیا ہے کہ انسان اپنی اولاد کو قتل کر دے فقر کے اندیشے سے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ یہ بھی ایک وہاں پہ عربوں کا معاملہ تھا۔ یہاں پر بھی فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو کہ اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گی۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ ان تزانیہ حلیلۃ جارک، کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرو۔ اصل میں تو تینوں ہی چیزیں تھیں، لیکن ان کے اندر جو مزید جو شناعت کا پہلو تھا اس کو واضح کیا۔ ایک تو جو ہے شرک ہے، دوسرا قتل ہے، اور پھر قتل عام قتل نہیں، اپنی اولاد کا قتل، اور پھر اس کے بعد بدکاری،
اور بدکاری کس کے ساتھ؟ بدکاری اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ 10 گھروں میں چوری کرے، یہ اس سے ہلکی بات ہے کہ کوئی آدمی اپنے پڑوسی کے گھر چوری کرے، یہ بات کہ انسان 10 عورتوں کے ساتھ منہ کالا کرے، بدکاری کرے، یہ اس سے ہلکی بات ہے کہ انسان اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرے۔ تو یہاں فرمایا کہ تم اپنی پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرو۔ تو یہی 3 چیزیں بیان کی، شرک اور قتل ناحق اور تیسرا بدکاری۔ اور پھر کہا کہ جو شخص بھی یہ کرے گا وہ بڑے گناہ سے دوچار ہوگا، بڑے گناہ میں جا پڑے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے عذاب کو کئی گنا کر دیا جائے گا، دونا کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ پڑا رہے گا اس میں ذلیل و خوار ہو کے، رسوا ہو کر۔ کہا کہ ایک تو دنیا کا عذاب ہے، دنیا کی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ آتی ہیں، لیکن کہا کہ جب آخرت میں وہ جائے گا تو اس کا عذاب کئی گنا کر دیا جائے گا، اور وہ وہاں پر جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر پڑا رہے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، سو اللہ تعالیٰ بدل دے گا ان کی برائیوں کی جگہ بھلائیاں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ ہے ہی بہت بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اب دیکھیے 3 بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا، شرک، بدکاری اور قتل ناحق، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا نہیں ہے جو irrevocable ہو، یعنی جس کی تلافی ممکن نہ ہو۔ گناہوں کے حوالے سے ہمارے ہاں انتہا پائی جاتی ہے مختلف مذاہب میں۔ ایک رویہ مثال کے طور پہ ہندوؤں کے کچھ گروہوں میں پایا جاتا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ بھرشٹ ہو جاتا ہے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور پھر چاہے وہ 100 مرتبہ بھی گنگا نہائے، اس کا اشنان کرے، وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اب وہ جو سٹگما اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے، جو نجاست اس کے ساتھ لگ گئی ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتی، یہ ایک انتہا ہے۔ دوسری انتہا جو عیسائیوں کے ہاں پیدا ہو گئی، وہ انہوں نے عقیدہ گھڑا تو تھا اوریجنل سن کی وجہ سے کہ جو آدم کا گناہ چلا آ رہا تھا، وہ آ کر جو ہے سیدنا مسیح علیہ السلام نے اس کا کفارہ ادا کر دیا، اب آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ مسیح کو معاذ اللہ ابن اللہ مان لینا ہے، اور آپ کا وہ جو اوریجنل سن ہے وہ معاف ہو جائے گا۔ اور اسی طرح بس جو گناہ بھی تم نے کرنا ہے کرتے رہو، بس اگر تم مسیح کو ابن اللہ مان لو تو کیا ہوگا کہ تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور گناہ گویا اس لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے انسان کا، تو جو درمیان کی راہ ہے، جو اعتدال کی راہ ہے، وہ اسلام کی راہ ہے کہ نہ تو گناہ کو بہت لائٹ لینا ہے اور نہ ہی اس کو اتنا اپنے اوپر سوار کر لے کہ انسان کہے کہ اب میری معافی نہیں ہو سکتی۔ شیطان عام طور پر یہ 2 طریقوں سے انسان کے ساتھ کھیلتا ہے نا، یا تو انسان کو کے اندر اتنی امید پیدا کر دیتا ہے کہ جری کر دیتا ہے اور اللہ کے مقابل میں جو ہے کھڑا کر دیتا ہے، اور ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا مایوس کر دیتا ہے کہ پھر تب بھی انسان عمل نہیں کرتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بین الخوف والرجا، کہ خوف اور امید کے درمیان میں بندہ مومن رہتا ہے۔ تو کہا کہ چاہے تم نے شرک کیا ہے، چاہے تم نے کسی کی جان لی ہے، چاہے بدکاری کی ہے، تو کہا کہ توبہ کا امکان ہے۔ ظاہری بات ہے قتل ناحق اگر آپ نے کیا ہے تو اس کا بدلہ تو ہوگا، چاہے وہ قصاص کی شکل میں ہو، چاہے خون بہا کی شکل میں، چاہے معافی کی شکل میں، لیکن اصل بات تو آخرت کی ہے نا۔ اگر انسان جو ہے وہ کسی کو قتل کر دے اور اس کے بعد چاہے بدلے میں اس کی جان بھی چلی جائے لیکن وہ سچی توبہ کر لے تو آخرت میں کامیاب ہے۔ اسی طریقے سے کسی شخص نے جو ہے وہ بدکاری کی ہے اور وہ شادی شدہ تھا تو رجم میں اس کی جان لی جائے گی، توبہ کرنے سے سزا معاف نہیں ہوگی، لیکن اصل چیز تو آخرت ہے نا، آخرت کا عذاب ہے جس کے بارے میں کہا کہ وہ چمٹ جائے گا۔ دنیا کی سزا تو بس یہی ہے کہ بس آپ کو مارا گیا اور آپ کی جان نکل گئی، لیکن کہا کہ جو توبہ کر لیتا ہے وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت جو ہے وہ اس کو مل جاتی ہے۔ تو کہا کہ سوائے اس کے کہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو قرآن مجید نے کہا نا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یعنی انسان نے بہت سے گناہ کیے، پھر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی شخصیت میں جو بھی اوصاف ہیں،
پہلے وہ برائی کے رستے میں استعمال ہوتے تھے، گناہوں کے رستے میں استعمال ہوتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو نیکیوں کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ جو اللہ کے نبی نے کہا نا کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، جو تم میں بہترین تھے جاہلیت میں وہی بہترین ہے اسلام میں جب انہیں سمجھ آ جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صاحب ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو سب سے بڑا چرکا لگا احد میں، اور ان کی وجہ سے وہ پیچھے سے آئے اور آ کر درے پہ انہوں نے حملہ کیا اور 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو یہ کیا تھے کہ بڑے جنگجو تھے، بڑے ماہر تھے۔ تو اب یہ جو ان کی ایک سمجھ لینا کہ ایک صلاحیت تھی وہ سیئہ تھی، جب وہ ایمان لے آئے تو یہی صلاحیت حسنہ بن گئی، اور پھر وہ کیا ہے، وہ سیف من سیوف اللہ بن گئے۔ حسان بن ثابت تھے، لبید تھے، اور بہت سے لوگ تھے، یہ کعب تھے، یہ تمام لوگ کون تھے؟ یہ بڑے شاعر تھے۔ تو پہلے ان کی شاعری جو ہے ظاہری بات ہے کہ وہ لب و رخسار کی شاعری تھی، وہ بتوں کی شان بیان کرنے کی تھی، وہ اپنے قبیلوں کی شان بیان کرنے کی شاعری تھی۔ تو یہ ایک بڑا وصف تھا نا، ایک بڑی خوبی تھی شاعری، ایک سکل تھی۔ لیکن جب وہ ایمان لے آئے تو پھر یہی شاعری جو ہے وہ دین کے لیے استعمال ہونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یعنی ان کے لیے باقاعدہ ممبر پر ان کو کہا گیا کہ کھڑے ہو اور ان مشرکین کی حجف کہو، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ احجہم، اے جو ہے وہ حسان ان کی حجف کرو، وروح القدس معک، اور روح القدس تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں سیدنا جبریل کی سپورٹ حاصل ہے۔ تو یہ مطلب بھی اس کا ہے کہ جب انسان گناہوں کی راہ پر ہوتا ہے تو اس کی تمام جو اوصاف ہیں اور صفات ہیں اور آپ کہیں خوبیاں، وہ بھی برائی کے رستے میں استعمال ہوتی ہیں، اور جب وہ نیک ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو وہ تمام صلاحیتیں گویا نیکیاں بن جاتی ہیں، خیر کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو کوئی بھی توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ پھر آتا ہے اللہ کی طرف، پھر آنے کی جگہ، وہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اب عباد الرحمن کا ایک اور وصف بیان ہوا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شامل نہیں ہوتے جھوٹے کام میں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ گزرتے ہیں کسی لغو سے، کسی لایانی کام سے ان کا گزر ہوتا ہے تو بڑی عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ، وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، ٹھہرتے نہیں۔ اب یہ دو اوصاف ہیں کہ عباد الرحمن وہ ہیں کہ کوئی جھوٹا کام نہیں کرتے۔ ایک دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یا دوسرا مطلب کیا ہے کہ کسی جھوٹے فراڈ غلط کام پر اپنی موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے، یعنی کہ کوئی غلط کام کرنا، کوئی فراڈ کا کام کرنا، جھوٹ کا کام کرنا بہت دور کی بات ہے، اس پر اپنی موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے، اور جب کسی لایانی چیز، لغو چیز سے کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو بہت باعزت طریقے سے دامن بچاتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو آخرت سے ڈسٹریکٹ کرے، اس کی اصل منزل سے دور کرے، وہ لغو ہے، وہ لایانی ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دے۔ تو کہا کہ جب کسی لغو سے، کھیل کود کی چیز سے ان کا گزر ہوتا ہے تو بڑے وقار سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور یہ عباد الرحمن تو وہ ہیں کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات کے ذریعے یاد دہانی کرائی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں پڑ رہتے۔ یعنی ایک رویہ تھا مشرکین کا کہ جب قرآن مجید پڑھا جاتا تھا تو ہوٹ کرتے تھے، حملہ کرتے تھے، ہر طرف سے گھیر کر آ جاتے تھے۔ تو کہا کہ یہ لوگ وہ نہیں ہیں، عباد الرحمن وہ نہیں ہیں کہ جب اللہ کی نشانیوں کے ذریعے ان کو اللہ کی یاد دہانی کرائی جائے تو اندھے بہرے ہو کر ان پر پل نہیں پڑتے، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور عباد الرحمن تو وہ ہیں کہ جو یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یعنی انسان کی جو بھی زندگی ہوتی ہے اس میں ظاہری بات ہے کہ خاندان بہت اہم چیز ہے، انسان شادی کرتا ہے، پھر اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کے حوالے سے اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کے حوالے سے
ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یعنی یہ نیک ہوں، صالح ہوں، بھلے ہوں اور سعادت مند ہوں کہ جب ہم ان کو دیکھیں تو ان کو دیکھنا ہمارے لیے سہانے روح نہ ہو بلکہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اس حدیث کا ایک سیاق و سباق بھی بیان ہوتا ہے کہ ایک تابعی تھے، جب بھی وہ کسی صحابی کو دیکھتے، ایک صحابی کو دیکھتے تو کہتے کہ بہت مبارک ہیں وہ آنکھیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، ہم محروم رہے، تو ایسی باتیں کرتے رہتے تھے۔ تو ایک صحابی نے ان کو بٹھایا اور کہا کہ دیکھو، ان چیزوں کے بارے میں تمنا نہ کرو کہ جس سے اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا ہے تو تم سمجھ لو کہ تمہارے لیے بہتر ہو گیا معاملہ۔ تم پیدا ہی ہوئے ہو اسلام میں، تمہارے والدین مسلمان ہیں، تم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہو، جبکہ ہمارا معاملہ یہ تھا کہ ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا تھا، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے شوہر بھی مسلمان ہو گیا ہے، بیوی ابھی مسلمان نہیں ہوئی، یا بیوی جو ہے ایمان لے آئی ہے اور شوہر مشرک ہے، اسی طریقے سے والدین ایمان لے آئے ہیں اور اولاد شرک پر ہے۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جب انسان جو اسپاؤسز ہیں ایک دوسرے کو دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جب والدین اپنی اولاد کو دیکھیں تو ان کو خوشی اور راحت ملے۔ لیکن اب معاملہ یہ تھا کہ ہم ان کو سمجھا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، لیکن یہ شرک پر جو ہے وہ جمے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں یا شوہر اور بیوی کو دیکھتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں، راحت ملے، لیکن ان کو دیکھنا ہمارے لیے سہانے روح بن گیا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ہمیں یہ معلوم ہے بات کہ اگر یہ اسی شرک اور کفر میں مر گئے تو ان کا کیا بنے گا، یہ تو جہنم میں جائیں گے۔ تو ان کو دیکھنا ایک گویا بڑا ایگنائزنگ عمل ہے۔ تو کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے، تو ہماری بیویوں اور اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ تو اس کا پہلا مطلب یہ تھا کہ ان کو ایمان کی توفیق دے دے، اور آج ہمارے لیے یہ ہے کہ ازواج اور اولاد جو ہیں وہ نیک ہوں، صالح ہوں، سعادت مند ہوں، کہ ان کو دیکھ کر انسان خوش ہو، راضی ہو۔ اور پھر ہمیں متقین کا پیشوا بنا، یعنی یہاں پر کوئی پیشوائیت نہیں مانگی جا رہی، کوئی سربراہی نہیں مانگی جا رہی۔ ہر خاندان کا جو سربراہ ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ وہ اپنے گھر کا امام ہوتا ہے۔ تو اب دعا یہ کی جا رہی ہے کہ اے اللہ جب میں قیامت میں اٹھوں تو میں بدکاروں اور ایسے لوگ کہ جو اللہ کے منکر ہیں یا اللہ کے باغی ہیں یا اللہ کے سرکش ہیں، ان کے بڑے کے طور پہ مجھے نہ اٹھایا جائے، بلکہ قیامت میں جب میں اٹھوں تو متقین کا پیشوا ہوں، یعنی خود میں بھی متقی ہوں اور میری اولاد اور جو میرے ماتحت لوگ ہیں وہ بھی متقین ہوں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے ان کی صبر کی بنیاد پر، ان کی ثابت قدمی کی بنیاد پر۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں پر ان کی گریٹنگ ہوگی، ان کو جو ہے خوش آمدید کیا جائے گا جو ہے تحیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ۔ خالدین فیہا، اور وہ سدا رہیں گے اس جنت میں۔ حسنت مستقرا و مقاما، اور وہ کیا ہی خوب جگہ ہے، کیا ہی عمدہ جگہ ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور مستقل قیام کے لیے بھی۔ اب یہاں کہا کہ جو عباد الرحمن ہیں ان کے اوصاف بیان ہوئے، کہا کہ ان کو رہنے کے لیے جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے، جنت کے اونچے مرتبے ان کو عطا کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک کمتر درجے کا جنتی اپنے اوپر والے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم آسمان میں کسی اونچے چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہو، اتنا فرق ہوگا مراتب کا۔ تو کہا کہ یہ ان کو بدلے میں دیے جائیں گے جنت کے بالا خانے، بما صبروا، بسبب ان کے صبر کے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اہل جنت کا ایک وصف جو ان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا، وہ کیا بیان ہوا ہے؟ وہ صبر ہے۔ یعنی صبر گویا بندہ مومن کی پوری زندگی کا عنوان ہے۔ تو کہا کہ ان کے صبر اور ثابت قدمی کی وجہ سے ان کو جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی ان سے کہیے کہ پرواہ نہیں رکھتا تمہارا میرا رب، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ پکارا کرو، فقد کذبتم، تو تم اس کو جھٹلا چکے، فسوف یکون لزاما، تو اب تمہیں مٹ بھیڑ ہونی ہے آگے تمہاری۔ ایک تو یہ ہے کہ جہنم سے مٹ بھیڑ ہونی ہے، اور دوسرا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ قریب ہی میں گویا بدر کا موقع آنے والا تھا، کہا کہ وہ بھیڑنا تمہیں پڑے گا اور تمہیں جو ہے وہ اہل ایمان کہ تمہارے سامنے آئیں گی اور تمہیں وہاں پر بھی ایک سزا دنیا کی ملے گی۔ اب یہاں جو فرمایا ہے نا کہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے تمہارے رب کو، اگر لولا دعاؤکم، ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے
کہ اگر تم اس رب کو پکارتے رہو گے، اس کی طرف متوجہ ہوگے تو ٹھیک ہے، تمہارا رب بھی تم پر عنایت کرے گا، اور اگر تم اس کو پکارنا چھوڑ دو گے تو رب کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، خاص طور پہ جو مشرکین کے سردار ہیں، جو چودھری ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے، یعنی تم کوئی اتنے کوئی اسپیشل لوگ نہیں ہو کہ پیغمبر آ کر تمہیں دعوت دے رہے ہیں اور صحابہ تمہارے پیچھے پھر رہے ہیں تمہیں ایمان کی دعوت دینے کے لیے۔ اصل بات کیا ہے، لولا دعاؤکم، اگر تمہیں دعوت دینا مقصود نہ ہوتا۔ یہ تو اللہ کی سنت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اتمام حجت کرتے ہیں کہ پہلے نبی کو بھیج کے، رسول کو بھیج کے دعوت برپا کرتے ہیں، تاکہ پھر جو مارا جائے تو جو ہے بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ اس پر احقاق حق ہو جائے اور ابطال باطل ہو جائے، علی وجہ البصیرت ہوئے سب کچھ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم وہاں پر رسول مبعوث نہ کریں۔ تو کہا کہ تم کوئی ایسے چہیتے نہیں ہو اللہ کے کہ اللہ تمہاری طرف رسول بھیجیں اور دعوت دیں، بس یہ اللہ کی ایک سنت ہے۔ اگر تمہیں دعوت دینا مقصود نہ ہوتا تو تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر تم نے انکار کر دیا تو ان قریب تمہارے ساتھ ایک ایسا عذاب تم پر آئے گا جو تم سے لپٹ جائے گا، چمٹ جائے گا۔ تو یہ اوصاف تھے جو عباد الرحمن کے بیان ہوئے ہیں۔ بس میں اب اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، جو آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ بہت فیض رساں ہے وہ ہستی جس نے آسمان میں برج بنائے اور آسمان میں چراغ رکھا اور ایک اجالا کرنے والا چاند رکھا، اور وہی ہے جس نے دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے لے کر آئے، تاکہ جو شخص بھی چاہے نصیحت حاصل کر لے اور جو چاہے شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے۔ اور رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں دبے پاؤں، آہستگی سے، اور جب ان سے ناسمجھ لوگ بات کرنے لگیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو۔ اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جو اپنے رب کے لیے راتیں بتاتے ہیں اس حال میں کہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں، اور یہ لوگ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، بے شک اس کا عذاب تو چمٹنے والا ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور مستقل اقامت کے لیے بھی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو بے جا اڑاتے نہیں ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، اور اس کے درمیان ایک سیدھی گزران کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اور عباد الرحمن تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، کسی کو الہ نہیں بناتے، اور نہ ہی کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ ہی یہ بدکاری کرتے ہیں۔ اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا تو وہ تو جا پڑا گناہ میں، وہ گناہ سے دوچار ہوگا، اور اس کے لیے قیامت کے دن اس کا عذاب دونا کر دیا جائے گا، اور وہ اس میں پڑا رہے گا ذلیل ہو کر، سوائے اس کے کہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بدل دیں گے ان کی برائیوں کی جگہ بھلائیاں، اور بے شک اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو بے شک وہ پھر آتا ہے اللہ کی طرف پھرنے کی جگہ۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہ کسی جھوٹ میں شامل ہوتے ہیں، نہ کسی جھوٹی گواہی میں شریک ہوتے ہیں، اور جب گزرتے ہیں کسی لغو کام سے تو بڑی باعزت طریقے سے، باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو ان کے رب کی نشانیوں کے ذریعے یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں پڑھتے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا پیشوا بنا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بدلے میں جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے ان کے صبر کی وجہ سے، اور لینے آئیں گے وہاں ان کو دعا و سلام کہتے ہوئے فرشتے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ بہت ہی اچھی جگہ ہے تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے اور ہمیشہ قیام کے لیے۔ اے نبی ان سے کہیے کہ تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، بس تم اس کو جھٹلا چکے تو اب عنقریب تمہاری مڈ بھیڑ ہو کر رہے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ اوصاف پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔